السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے چلا ہوں شاید کہ آپ کو پہلے کسی نے نہ بتایا ہو، کہ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، میرا چہرہ اچھا ہو جائے، میرا رنگ سفید ہو جائے اور میں لوگوں کو اچھا لگوں۔ یا بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ اس چیز کے لیے پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے کے اوپر رونق آ جائے، چہرہ ہمارا صاف ہو جائے۔ پھر اس کے لیے کریمیں استعمال کی جاتی ہیں جن میں کیمیکل ہوتا ہے، نیو فیس کریم، کیئر کریم، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے، وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں وقتی طور کے اوپر تو آپ کے چہرے کو سفید کر دیتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ اتر جاتی ہیں، ایسے آپ دیکھ لیں جب کوئی دلہن تیار ہوتی ہے تو اسے میک اپ کرواتے ہیں، پتہ نہیں کتنے چیزیں لگاتے ہیں، تو جب وہ اس کو دھو ڈالے پھر اس کے چہرے کو پھر دیکھو، تو اسی لیے آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے چلا ہوں کہ جس میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے اور نہ اس میں کوئی مشقت ہے، اور ایسی آپ کے چہرے کے اوپر خوبصورتی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے اس کو باقاعدگی سے کرنا ہے۔ اچھا، وظیفہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہونے والا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ آج ہر بندے کی یہی پریشانی ہے کہ میری رنگت سفید ہو جائے اور میں خوبصورت لگوں لوگوں کو۔ تو محترم بھائیو، دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کا چہرہ بھی روشن ہوگا اور آپ کا دل بھی منور ہوگا۔ سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے، 5 وقت نماز پابندی سے خشوع و خضوع سے پڑھی جائے۔ ہاں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن میرے وہ بھائی ہیں جو مجھے بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اور انبیاء کرام کی بھی امتیں ہوں گی، اور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، یہ گھوڑوں کا ایک بالا ہو اور اس میں سارے سیاہ گھوڑے کھڑے ہوئے ہوں، اور اس میں ایک گھوڑا ایسا ہو جو 5 کلان ہو، جس کا سر سفید ہو، پاؤں بھی سفید ہوں، کیا اس کو پہچاننے میں کوئی دیر لگے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی کو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس وضو کرتا ہوگا، تو اس کی برکت سے اس کے اعضاء جو ہیں قیامت والے دن 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، تو میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ تو پہلا کام نماز کی پابندی کرنی ہے 5 وقت، اور تلاوت قرآن پاک کرنا ہے۔
जितना हो सके देख के पढ़ना है। 2 रकू पढ़ो, 1 पाव पढ़ो, आधा पारा पढ़ो, पूरा पारा पढ़ो, 3 पारे पढ़ो, लेकिन कुरान से मोहब्बत और इश्क करो, देख के पढ़ो। तो इससे दिल भी मुनव्वर होगा और चेहरे के ऊपर ऐसी रोशनी आएगी, ऐसी सफ़ेदगी आएगी, मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई क्रीम उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। हाँ, ऐसा अल्लाह पाक मुनव्वर फरमा देंगे। और फारिग औकात में ज़िक्र की कसरत की जाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दुरूद पाक की कसरत। कोई काम कर रहे हैं, ज़ुबान जो है अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, काम भी इबादत बन जाएगा। कुरान पाक की तिलावत करनी है, उसे देख के पढ़ना है। सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, जिस वक़्त भी टाइम मिले, रात को पढ़ो। और हो सके तो रात जो है अल्लाह से मुलाकात करनी है। रात के पहर जिस वक़्त तहज्जुद का टाइम होता है, उस वक़्त भी, इससे भी दिल और चेहरा रोशन होते हैं। नमाज की पाबंदी करो, तिलावत कलाम पाक करो और ज़िक्र अज़कार में अपने आप को मशगूल रखो। दुरूद पाक की कसरत करो और रात को तहज्जुद के लिए उठो, अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह आपका चेहरा रोशन हो जाएगा। ऐसा रोशन हो जाएगा कि कभी इसके ऊपर स्याही नहीं आएगी। हाँ, और एहतियात क्या करनी है? ड्रामा देखने से एहतियात करनी है, मोबाइल के ऊपर फ़िल्म देखने से एहतियात करनी है, गाने बजाने से एहतियात करनी है कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह के साथ लव लगानी है, ज़िक्र अज़कार में अपने आप को रखना है, तो इससे दिल मुनव्वर होगा, चेहरा भी रोशन होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।